بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، آج سورہ یاسین کی تفسیر کرنی ہے اور سورہ صافات اور سورہ صاد اور تھوڑی بہت سورہ زمر۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قسم کھائی اور کسی اور کے رسول ہونے کے لیے اللہ نے قرآن شریف میں قسم نہیں کھائی ہے، حضور کے لیے قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ قسم ایک، والقرآن الحکیم، دوسرے ان تاکید، اور لمن المرسلین میں لام تاکید والا، تاکید در تاکید در تاکید، کسی اور پیغمبر کے لیے قسم نہیں کھائی گی، قسم آپ رسول ہیں میرے، اب حضور کے لیے قسم کھائی۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہاں یہ تو بھول گئے، بیچارے گھر پر لیڈیز کو پرابلم ہوگا۔ آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، بالکل سیدھی چال چل رہے ہیں، آپ ٹیڑھے ترچھے نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ کلام جس کی ہم نے قسم کھائی ہے، قرآن حکیم، یہ تو عزیز و رحیم خدا کا اتارا ہوا ہے۔ عزیز کے معنی زبردست قدرت والا، رحیم کے معنی بہت مہربانی کرنے والا۔ اور یہ قرآن کیوں اتارا ہے، آپ کو رسول کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ تاکہ آپ ڈر سنا دیں ان کو کہ جن کے باپ دادوں کو ڈرایا نہیں گیا تھا، جبھی تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان میں سے بہتوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، اب ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قسم کھانے کے بعد رسالت کی غرض اور حکمت مصلحت بیان کی اور کہا کہ ان کافروں میں جس کے حق میں لکھا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں لانے والے، چھوڑو ان کو، ان کے پیچھے نہ پڑو، افسوس نہ کرو۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ان کے حق میں بات ثابت کیوں ہو گئی ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کافروں پر مہر کیوں لگا دی، کیوں بات کہہ دی یقینی طور پر کہ یہ اب کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب دوسری جگہ اللہ نے دیا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ جب وہی ٹیڑھے گئے تب اللہ نے ان کو ٹیڑھا کیا۔ ماں کے پیٹ سے کسی کو اللہ نے ٹیڑھا نہیں نکالا، ماں کے پیٹ سے کسی پر مہر لگا کر نہیں بھیجا اللہ نے، ان کی بدعمالیوں کے بعد مہر لگی ان کے اوپر، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اس طرح کی کئی آیتیں ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ کہتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا يعلمون فاصبر ان وعد اللہ حق کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں، شکی مزاج کے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے دل پر مہر لگتی ہے۔ تو علی اکثرہم میں کہہ دیا کہ یہ اس لیے کہ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں،
تو اللہ نے بھی پھر ان پر بات ثابت کر دی، اب وہ ایمان نہیں رہیں گے۔ ہاں بہت سے ان میں ایسے تھے کہ جو ایمان لائے بعد میں، ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دیا، پہنا دیا، اب وہ اٹھی کی اٹھی رہ گئی ہے، یعنی وہ اسٹپ نیک تھے، وہ نیچے دیکھتے ہی نہیں ہے، تکبر ہے ان میں، سینہ تان کے گردن اٹھا کے چلتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے بھی نہیں، غرور کے ساتھ دیکھتے ہیں، چل جائیں یہاں سے۔ اتنا غرور ہے ان لوگوں میں کہ کسی بیچارے غریب مسکین کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ مالداروں میں، حکمرانوں میں جب تکبر گھس جاتا ہے تو ایسے ہی غرور ہوتا ہے، تو اب خدا بھی پھر ان کو ایسے ہی غرور میں رکھتا ہے، پھر کچلتا ہے ان کی گردن، موت جب آتی ہے پٹخ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے ان کے آگے ان کے پیچھے ایک دیوار کر دی ہے، ان پر پردے ڈھانک دیے، اب ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، وہی سبب وہی جو اوپر بیان کیا۔ اب ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈر سناؤ کہ نہ سناؤ وہ نہیں ماننے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ڈر اس کو سنا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے بھی، بھئی جو نصیحت کو سنے ہی نہ، اس پر چلے ہی نہ، وہ کیسے ڈرے گا؟ اس کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، خوف تو نکل گیا اس کے دل سے۔ تو جو نصیحت پر چلے اس کو وارننگ سنا سکتے ہیں، جو رحمان کو دیکھے بغیر اس کے ڈرے، اس سے ڈرے، اس کو ڈر سنا سکتے ہیں۔ اور جس کے دل میں ڈر ہوگا رحمان کا تو فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اس کو خوشخبری دے دو مغفرت اور رجع کریم کی، چونکہ وہ ڈرتا ہے تو اللہ اس کو خوش کریں گے، اور جو نہیں ڈرتا ہے اللہ اس کو غمگین کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتى، ہاں یہ بات سن لو، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ کون سے مردے؟ جن کا جسم مر گیا ہو ان کو دوبارہ لائف دینا، یہ بھی کس کا کام؟ اللہ کا۔ اور جس کا دل مر گیا ہو یعنی کفر و شرک سے، اس کو زندہ کرنا یعنی اس میں ایمان اور عمل کی روح پھونکنا، یہ بھی کس کا کام؟ اللہ کا۔ تو دونوں قسم کے مردوں کو ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے جو نشانات قدم پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ اچھے نشان ہوں، برے نشان ہوں، سب نوٹ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد نماز کے لیے چل کر جو آتے ہیں وہ فٹ سٹیپس بھی لکھے جاتے ہیں، اور سینما میں مووی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں، گناہ کے اڈے کی طرف زنا کرنے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو سب کچھ لکھا جاتا ہے، جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ ان کے آثار اور نشانات قدم۔ اسی طرح مرنے کے بعد جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ، جو اچھا طریقہ چلا کر جائے تو اس کا عمل کرنے کا بھی ثواب، بعد والوں کا بھی ثواب۔ اور ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها بعدہ، برا طریقہ چلا کر جاوے تو اس کا گناہ اس پر بھی جو پیچھے آئے ان پر بھی۔ تو پیچھے اگر کسی نے مسجد بنا دی اور لوگ اس میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے بولٹن میں ہماری HLC پر قرض حسنہ ہے، اس میں ہماری مدد کرو۔ مولانا سلیمان صاحب کہہ رہے ہیں 27ویں رات کو پھر سے فنڈ ریزنگ کرو، تو انشاءاللہ کریں گے 27 نائٹ کو، ثواب بڑھے گا 27 نائٹ کو۔ دوست مدد کر رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہماری طیبہ مسجد والے بیچارے ضرورت مند ہیں، ان کی مسجد کا کام رکا ہوا ہے، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی کرے۔ میں نے عصر بعد ان کے کچھ ڈیٹیل دیے تھے، ابھی چونکہ یاد آیا تو پھر سے میں دے دیتا ہوں۔ کہاں گیا وہ؟ کہیں کہیں رکھا ہوا تھا۔ ہاں، طیبہ مسجد کا وہ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ میں سارٹ کوڈ ہے 161218 اور اکاؤنٹ نمبر ہے 10214734 10214734۔ تو آپ حضرات سن رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مسجد بنانے میں حصہ لے لیجئے، جو امداد ہو سکے کر دیجئے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات ہوگا۔ اللہ پاک مسجد کو عافیت سے مکمل کرا دے۔ فرمایا جو اچھے آثار پیچھے چھوڑ جائیں گے مرنے کے بعد، اس کا ثواب وہاں قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے ہم نے ایک صریح کتاب میں، کھلی کتاب میں گن کر کے رکھ رکھی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔
سب وہاں نوٹ کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم دوبارہ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں محفوظ ہے، لیکن پھر بھی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی لکھائی ہوتی رہتی ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، نوٹ ہو رہا ہے سب. یہ پہلا رکوع پورا ہوا. کتنے رکوع ہیں یاسین شریف میں؟ 5 رکوع. پہلے رکوع میں حضور کی رسالت کی قسم کھائی، قرآن کی حقانیت بیان کی کہ تنزیل العزیز الرحیم اللہ نے اتارا ہے، اور پھر کافروں کو ذرا وارننگ سنا دی کہ نہیں مانتے ہیں، نہ مانو، کچھ مہر لگ گئی ہے ایسا لگتا ہے، اس لیے تم سیدھے نہیں ہو رہے ہو. کوئی نہیں، سب باتیں اللہ نے لکھ رکھی ہیں، نوٹ ہو رہی ہیں، وہاں حساب ہونے والا ہے. آگے سیکنڈ رکوع میں رسالت ہی کا مضمون سمجھایا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ رسول کس طرح آتے تھے، کہ کیا کام کرتے تھے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی تھی، ان کا معاوضہ کہاں سے ملتا تھا، ان کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا تھا، اور نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوتا تھا. یہ اس رکوع میں بیان کیا. اس کے بعد تیسرے رکوع میں خدا نے اپنی ذات کی وحدانیت، توحید اور اپنی قدرت سمجھائی. وآیت لہم الارض المیتہ سے، کہ خدا کی قدرت کو سمجھنا ہو تو یہ چیزیں دیکھو، مردار زمین کو دیکھو، رات کے اندھیرے کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کشتی کو دیکھو کیسے سامان لاد کر چلتی ہے. اور اس کے ضمن میں کچھ نصیحت کر دی کہ جب خدا تمہیں رزق دے رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر، کشتیوں کے ذریعے مال لا کر، تو تم نے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، سخاوت سے کام لینا چاہیے. جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ سخاوت سے کام لو، کہتے ہیں ہم کیوں سخاوت سے کام لیں، خدا نے کھلانا ہوتا خدا خود ہی کھلا دیتا، ہماری کیا ضرورت ہے کھلانے کی. تو اللہ پاک نے ان کے اس گناہونے جملے پر ان کو وارننگ سنا دی کہ یہ بھی لکھ لیا گیا ہے، خبر لیں گے ان کی ہم. پھر آگے 3 رکوع ہو گئے. چوتھے رکوع میں آخرت، بعث بعد الموت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، لوگ حاضر کیے جائیں گے میدان حشر میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. جنت والے تو جنت میں مزے میں عیش میں ہوں گے، اور دوزخ والوں کو جھڑک کر ڈانٹ کر الگ کر دیا جائے گا. اور جو ان میں ضد کرے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں سب کھولیں گے، اس نے کیا کیا حرکتیں کی تھی سب کھول دیں گے. اور ہم چاہیں تو ہم اس وقت بھی ان کا چہرہ بگاڑ سکتے ہیں، ڈسفگر کر سکتے ہیں، ہم مٹا سکتے ہیں ان کو، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. اگر ہماری قدرت دیکھنا ہو تو آخری رکوع میں ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، دیکھو جو بڈھا ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈسفگر کر دیتے ہیں کہ نہیں، اس کے فیشل فیچرز چینج ہو جاتے ہیں کہ نہیں. ایک شخص کا بچپن کا 5-10 سال کا فوٹو دیکھو اور 80-90 سال کی عمر کا فوٹو دیکھو، آپ کہیں گے یہ دو سیم نہیں ہے، کیا تھا اور کیا بن گیا. تو خدا کو قدرت ہے اگر منہ بگاڑنا اور بدلنا چاہے تو. دیکھو دھیرے دھیرے ہوتا ہے، تو جو آزاد دھیرے دھیرے کر سکتی ہے وہ ایک دم بھی کر سکتی ہے. اب یہ نصیحت کی. پھر اللہ نے کہا کہ یہ سب باتیں جو آئی ہیں قرآن میں یہ برحق ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو شاعرانہ تخیل کہتے ہیں، شاعرانہ باتیں، پوئٹری ہے. تو ان کو کہہ دو وما علمناہ الشعر، یہ شعر شاعری نہیں ہے. وما ينبغي له، مناسب بھی نہیں ہے کہ محمد شعر شاعری بولے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ بیان کیا. اخیر میں پھر حشر کے اوپر ایک آدمی نے مجھے اشکال کیا تھا، اس کا جواب دیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین سے. اور پھر اخیر میں کہہ دیا تو بھئی دیکھو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا کا معاملہ تو کن فیکون کے بیچ میں ہے. وہ کہہ دے کہ اٹھو تو ساری دنیا اٹھ جائے گی، سب اللہ کے دربار میں آ جائیں گے. پاک ہے وہ خدا جس کی طرف، جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، تم سب اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے. یہ سورہ یاسین کا خلاصہ ہوا. کتنے مضمون ہوئے سورہ یاسین میں؟ 3 مضمون. رسالت سے شروع کیا، توحید کو بیچ میں بیان کیا، اور آخرت کو اخیر میں. اور تمام عقائد کی بیسس اور بنیاد اور امہات العقائد، اصول العقائد یہی 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. ایمانیات میں تو 6 چیزیں ہیں کل: آمنتو باللہ
मलाइकती वकुतुबी वरुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। है जी। तो इसमें मेन चीज ये है तीन, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और इनमें भी अल्लामा खालिद महमूद साहब हॉस्पिटल में हैं, दुआ करो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। 93 से ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन माशाअल्लाह ही वाज गोइंग स्ट्रॉन्ग। अभी ज़रा बीमार पड़े, हॉस्पिटल में है, थोड़ा ज़रा तबीयत थोड़ी उनकी दुरुस्त नहीं हो रही है, अल्लाह उनको शिफा दे। उन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा बयान किया। उन्होंने कहा कि ईमानियात में रिसालत जो है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो कंपस पेंसिल वाला होता है, तो उसका सेंटर पॉइंट, और फिर वो पेंसिल उसकी राउंड राउंड यूं यूं घूमती है। तो रिसालत जो है वो सेंटर पॉइंट है और आगे दूसरे अकायद उसके राउंड राउंड घूमते हैं। रिसालत अगर समझ में आ जाए तो बाकी चीजों को समझना आसान, लेकिन रिसालत ही समझ में ना आए तो बाकी चीजों को समझना मुश्किल। उन्होंने कहा किसी गैर मुस्लिम से बात करो तो उसको पहले हुजूर की रिसालत समझाओ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आम आदमी नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं। उनसे पहले बहुत से रसूल आए हैं, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, सुलेमान, दाऊद अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात। जिन रसूलों को वो मानता है उनकी याद दिलाओ, कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी कड़ी के हैं। रिसालत के लिए दलील समझाओ। जब वो मान ले कि हाँ यार रिसालत तो है, मैं भी मानता हूँ रसूल अल्लाह भेजते थे और हुजूर भी अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हुजूर जो बात कहेंगे उसका मानना उसके लिए आसान हो जाएगा। हुजूर कहेंगे अल्लाह एक, उसने मान लिया वो अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा अल्लाह एक, मान लिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह की किताबें मान ली, अल्लाह के फरिश्ते मान लिए, अल्लाह के सब रसूल सब मान लिया, तकदीर मान लिया, आखिरत मान लिया, जन्नत मान लिया, दोज़ख मान लिया, कब्र, अज़ाब कब्र मान लिया, सब कुछ मान लेगा, लेकिन पहले रिसालत को मानना है। तो इसलिए इस सूरत में हुजूर की रिसालत पर कसम खाई, और यासीन वल कुरआन अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, और उसके बाद वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया से रिसालत का मज़मून समझाने के लिए रसूलों का हाल बयान किया। अब ये जो किस्सा है वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ये कहाँ का है? इंताकिया बस्ती का है या किसी और बस्ती का? इब्न कसीर ने इंताकिया का इनकार किया है। जो भी बस्ती हो, मकसद किस्सा क्या है कि अल्लाह पाक ने एक बस्ती वालों के पास 2 रसूल भेजे, तो लोगों ने उन रसूलों को झूठा कहा, तो अल्लाह ने तीसरे एक और रसूल भेज दिए। तीनों ने मिलकर कहा इन्ना इलैकुम मुरसलून, तो वो कहने लगे तुम तो हम जैसे बशर हो, रहमान ने तो कुछ उतारा नहीं, तुम झूठा दावा कर रहे हो रसूल होने का। उन्होंने कहा रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारे रब की कसम, हमारा रब जानता है कि बेशक हम तुम्हारे तरफ भेजे हुए रसूल हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तो पैगाम पहुंचा देना है खोलकर। तो वो कहने लगे हम तो तुमसे बदफाली ले रहे हैं, कि जितने दिनों से तुम आए हो उतने दिनों से हमारी बस्ती पर मुसीबत और आफत आई है, तुम जाओ यहाँ से ताकि ये आफत भी जाए। हम तुमसे बदशिगुनी ले रहे हैं, बुरी फाल ले रहे हैं। तो रसूलों ने जवाब दिया ताइरुकुम माअकुम, तुम्हारी बुराई का सबब तुम्हारे ही पास है, हमारे पास नहीं। वो क्या है? तुम्हारा कुफर, तुम्हारा शिर्क, तुम्हारी बदअमली, वो तुम्हारी बदफाली का सबब है, हम नहीं है। वो पहले से था ही, वो चल रहा है, तुमको एहसास नहीं हो रहा था, हमने आकर तुमको एहसास दिलाया। ताइरुकुम माअकुम अइन ज़ुकिरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, क्या तुमको जब नसीहत की जा रही है तब तुम ऐसा बोलते हो? तुम तो हद से निकलने वाले लोग हो। अब ये डिस्कशन हो रहा था कि इतने में वजा रजुलुन मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, शहर के दूर वाले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा या कौम इत्तबिउल मुरसलून, लोगों रसूलों का कहना मान लो, इनका कहना मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, ये लोग तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगते, फ्री में नसीहत करते हैं और ये खुद सही राह पर चल रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है? तबलीग जमात फ्री में नसीहत करते हैं, हमसे पैसे भी नहीं मांगते, बेचारे हम पर अपने पैसे खर्च करते हैं। तो उनकी नसीहत को मानना चाहिए।
یہ جو سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے یہ تبلیغ جماعت کی اصل ہے، کیونکہ یہ تبلیغ میں ہی نکلے ہوئے تھے، اور تبلیغ کو نیا کام نہیں ہے، اس کی شکل نہیں ہے، کام پرانا ہے، رسولوں کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، سب نبی تبلیغ کرتے آئے ہیں۔ یہ 4 مہینہ اور چلے اور 3 دن اور تعلیم اور یہ شکل اور ایک سسٹم اس لیے تاکہ ایزی ہو جائے، اس کے لیے ہے، ورنہ یہ کوئی بدعت کچھ نہیں ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اللہ کے پیغمبروں والا کام ہے، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا۔ اب یہ کون صاحب تھے؟ مفسرین لکھتے ہیں حبیب نجار، بڑے ہی تھے، کارپینٹر تھے، ان کا نام حبیب تھا۔ یہ جب رسول وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ مسافر آئے ہیں، تو ذرا ان کی مہمانی کی، تو انہوں نے ان کو دعوت دی۔ یہ بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے اچھے آدمی تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ رسول شہر میں آئے، کچھ دن یہاں رہے، کام کرنے لگے، تو شہر والوں نے ان سے دشمنی کی۔ حبیب نجار کو پتہ چلا کہ وہ لوگ انہیں کچھ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، تو چونکہ وہ خود اس بستی کے تھے تو وہ دوڑے ہوئے آئے کہ چلو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ شاید مان جائیں اور ان رسولوں کو نہ ستائیں۔ انہوں نے آ کر یہ نصیحت کی، اتبعوا المرسلین۔ تو آگے انہوں نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کیا بات ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹو گے۔ اصل میں یہاں کہنا چاہیے وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم والیہ ترجعون، لیکن انہوں نے التفات کیا اور اپنے لیے کہا تو مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں، حالانکہ تم سب نے، میں نے بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے جس کے پاس مرنے کے بعد جانا ہے، خبر میں جس کے پاس پہنچنا ہے، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہیں تو ان کی شفاعت مجھے کچھ کام نہیں آ سکتی اور مجھے چھوڑا بھی نہیں سکتی، تب تو میں سری گمراہی میں جا پڑوں گا۔ اور سنو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں، بات سن لو، کلیئر کٹ، کوئی اینچ پینچ نہیں، سیدھی بات ہے، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا تو انہوں نے ان رسولوں کو تو چھوڑا اور ان کی پٹائی شروع کر دی، ان پر پتھراؤ شروع کر دیا، مارا، تو ہمارا گاؤں کا آدمی ہے، ہماری بستی کا آدمی ہے اور تو ان کے چکر میں آ گیا، اتنا مارا کہ بیچاروں کو شہید کر دیا۔ جب یہ شہید ہو رہے تھے تو اس وقت کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اے حبیب آ جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے ہائے کاش میری قوم کو پتہ چلتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا۔ خدا نے ان کی جنت ان کے سامنے کھول دی، ادھر پتھر پڑ رہے ہیں، لاٹھیاں پڑ رہی ہیں، خون نکل رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، مگر سامنے جنت ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے کاش تم یہ میری جنت دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک کھول دیتے ہیں کبھی جنت، اللہ کھول دیتے ہیں۔ بعض میت کو آپ نے غسل دیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ وہ مسکراتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ کو بھی جب جنازہ تیار ہو گیا دیکھا تو حضرت کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی، اسمائل۔ حالانکہ اس سے پہلے جب ہم نے حضرت کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا تو منہ کھلا تھا حضرت کا اور بریدنگ پرابلم تھا، اور یہ چند دن کچھ کھانے پینے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیکس بھی حضرت کی بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ حضرت کی تو گال بھی فل تھی، حضرت کی صحت اچھی تھی، مگر وہ منہ کھلا کا کھلا تھا۔ جب انتقال ہو گیا اور اس کو منہ بند کیا تو حضرت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور ایک نورانیت تھی چہرے پر، چہرہ چمک رہا تھا اور دوسرا ہی چہرہ لگ رہا تھا، وہ نہیں جو بیماری کی حالت میں تھا، انتقال کے بعد دوسرا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تو یہ مسکراہٹ جو آتی ہے نا اس وقت، یہ وہی جنت کھل جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور وہ پھول پھلواریاں لے کر، جنت کا ریشمی کفن لے کر، تو جب وہ سارا منظر دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اندر اندر روح پڑتی ہے اور اسمائل کرنے لگتے ہیں۔ ان کے سامنے بھی جنت کھل گئی اور مسکرانے لگے، کہنے لگے ہائے کاش کہ ان کو پتہ ہوتا
کہ رب نے میری کتنی عزت کی ہے اور مجھے کیسے معزز لوگوں میں شامل کر لیا، مغفرت کر دی ہے میری۔ یہ تو ہو گیا ان کا قصہ۔ آگے ان لوگوں کا کیا ہوا جنہوں نے ان کو شہید کیا؟ وہ رسول تو بیچارے ایک طرف کھسک گئے، وہ تو ان کو چھوڑ کر کے ان کے مارنے میں لگ گئے، وہ رسول بیچارے وہاں سے نکل پڑے گی، یہ تو ماننے کے نہیں۔ تو وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، ہم نے آسمان سے کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا فرشتوں کا ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، اور ہمارا دستور بھی نہیں کہ فرشتوں کے لشکر بھیجتے رہیں۔ ہاں ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک چیخ چنگاڑ اور ساری بستی بجھی کی بجھی رہ گئی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آئے اور بستی کے کنارے پہ کھڑے رہے اور ایک آواز لگائی، تو اس چیخ کی آواز اتنی سخت تھی کہ اس میں یوں کر کے گرے اور تھار سے دم توڑ دیا، ساری بستی ختم، ساری قوم ختم۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھا دیا ان کو، جیسے آگ جل رہی ہو بجھ جائے، پانی ڈالے پوری بستی بجھ گئی، آن فان ختم۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ یا حسرتنا علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، کوئی رسول ان کے پاس آتا نہیں مگر اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ یستہزئون الم یرو، کل بھلا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں اور قومیں ہلاک کر دی، اور وہ اب ان کی طرف واپس نہیں آتے، جو مر گیا گیا، واپس آتا ہی نہیں ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سب کے سب بے شک ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، واپس آئیں گے، میرے پاس حاضر ہوں گے، میں ان کے ساتھ نمٹ لوں گا۔ یہ پورا رکوع کون سا مضمون بیان کر رہا ہے؟ رسالت کو، رسول کیسے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ ماننے والوں کو جنت ملتی ہے جیسے حبیب نجار کو ملی، اور نہ ماننے والوں پر انجام کار اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کس شکل میں وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن آتا ضرور ہے پکڑ عذاب۔ عمومی عذاب یہ بہت پہلے آیا کرتا تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عمومی عذاب جس سے پوری بستی اور پوری قوم ہلاک ہو جائے، یہ موقوف ہو گیا۔ مخصوص عذاب آیا جیسے فرعون اور اس کے لشکر پر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، پھر حضرت محمد الرسول اللہ کا دور آیا، تو اس میں اس طرح کا عذاب کہ جس میں پوری قوم آفت میں پھنس جائے، تو اس سے بھی حفاظت ہو گئی۔ حضور نے دعا مانگی کہ میری قوم کو ایسے عذاب میں ہلاک نہ کیا جائے کہ پوری کی پوری قوم ہی ہلاک ہو جائے، ایسا آفت آسمان سے بھی نہ اترے، زمین بھی نہ کھلے کہ ان کو ڈھسا دیا جائے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ تو ہاں ایک دعا مانگی کہ آپس میں نہ لڑے، فرمانا یہ تو ہو کر رہے گا، یہ تو جب تک جتنے دماغ ہیں، جتنی کھوپڑیاں ہیں، اتنے وچار ہیں اور اتنی لڑائیاں ہیں، وہ تو ہوں گی لڑائیاں تو آپس میں، اس کو ہم پریونٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب جو ہے اس طرح کا عذاب ختم ہو گیا، ورنہ کسی زمانے میں ایسے عذاب آیا کرتے تھے کہ پوری کی پوری بستی ہلاک کر دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی کہیں زلزلے، لینڈ سلائیڈ، سونامی آ جاتے ہیں، اس میں کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا چمکارا دکھا دیتے ہیں، ورنہ عموماً اللہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ پوری کی پوری بستی اور آبادی اور پوری قوم کو ہی ہلاک کرنا ہے۔ یہ دوسرے رکوع کا مضمون پورا ہوا۔ اس میں یہ رسول جو ہیں ان کے نام شمعون، شمویل یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے، کچھ کہتے ہیں اصلی رسول تھے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حبیب نجار کا جو قصہ ہے، اس طرح کا قصہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کا، یہ طائف کے تھے، صلح حدیبیہ میں آئے تھے، بڑی عمر کے تھے اور قوم میں محترم معزز تھے۔ بعد میں مدینہ شریف آئے، مسلمان ہو گئے۔ ان کا قبیلہ طائف میں ثقیف مسلمان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے میں جا کر دعوت دوں۔ حضور نے کہا نہیں، تم یہیں پڑے رہو، وہاں جاؤ گے وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری قوم میری بہت عزت کرتی ہے، وہ میری بات مانیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ یہ آئے اور طائف پہنچ کر اپنے قبیلے والوں کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ بیچارے پورا دن ادھر ادھر گھومے، کسی نے بھی نہیں مانا۔ رات آ کر اپنے گھر سو گئے۔ صبح کو فجر کے وقت یہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کے اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک بد نصیب کو غصہ آیا، اٹھا، انہوں نے تیر کمان لیا
اور یوں کر کے آرو شوٹ کیا, چھاتی میں لگایا, شہید کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ ابن مسعود کی مثال حبیب نجار کی طرح ہے کہ وہ بھی ان کو خیر کی طرف بلا رہے تھے, انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا. طائف والوں نے بھی عروہ ابن مسعود کو اسی بات پر شہید کر دیا کہ وہ ان کو خیر کی طرف بلا رہے تھے. تو راہ خدا میں, حق بات کی دعوت میں کبھی جان بھی چلی جاتی ہے, تو اس میں ڈرنے کا نہیں, جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. کتنے ہمارے تبلیغی ساتھی ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں انتقال کر گئے. کینیڈا میں ایک جماعت الاسکا گئی ہوئی تھی, برفانی علاقوں میں, واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ روڈ پر اچانک بلیک آئس آ گئی اور روڈ یوں ایسا اونچا نیچا تھا, سنیک جیسا. تو گاڑی اس پر پھسلی اور جا کر کے کولمٹے کھا کر کے نیچے کھائی میں جا کے گری. تو وہ ایک جماعت کے ساتھی, دروازہ کھل گیا تو وہ گر گئے, تو انہوں نے وہ ایک درخت پکڑ لیا اور بچ گئے, باقی تو نیچے کھائی میں جا کے گرے. تو یہ کسی طرح اوپر کرول کرتے کرتے سرکتے آئے, پھر یوں ہاتھ کیا تو کوئی گاڑی گزر رہی تھی, اس نے کھڑی کی, اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے, تو جلدی سے ایئر ایمبولنس کو بلایا. وہ آئی اور ایمبولنس نے نیچے, تو گاڑی کا تو کچومر ہو گیا تھا, اور بیچارے ساتھی 5 ساتھی تھے, سب کے سب انتقال کر گئے. اس کا بھی انتقال ہو گیا, خون اتنا نکل گیا تھا. ٹورانٹو کے تھے یہ سب ساتھی, تو سب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے بولا اچھا ہوا یہ آدمی بچ گیا, اس نے بتایا, ورنہ ہم کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ گاڑی کہاں گری ہے. اور پولر بیئرز آتے اور ان کی لاشیں کھا جاتے. تو انہوں نے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھر ان لاشوں کو وہاں سے اٹھایا, ٹرانسپورٹ کیا اور یہاں ٹورانٹو بھیجا, اور وہاں قبرستان, پگرنگ قبرستان میں دفن ہوئے. تو جماعت کے ساتھیوں نے بھی اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں تو قربانی دینا پڑتا ہے, اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے. آگے وآیۃ لہم الارض المیتہ, یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. رسالت کا مضمون پورا ہوا, وارننگ بھی کچھ سنا دی بیچ میں, رسالت سمجھا دی. اب خدا کی قدرت کو سمجھیے. لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے, ہم اس کو زندہ کرتے ہیں, اس میں سے اناج نکالتے ہیں, اس میں سے لوگ کھاتے ہیں, اور ہم اس میں باغ بناتے ہیں کھجور کے, انگور کے, اور ان کے بیچ میں چشمے بھی پھوڑ نکالتے ہیں تاکہ لوگ اس کا فروٹ کھائیں, اور جو کچھ اپنے ہاتھوں سے بنائیں, چٹنی چٹا کا اچار وغیرہ جو کچھ بنانا ہے, فروٹ چاٹ بناتے ہیں. فروٹ چاٹ تو کوئی کھلا ہی نہیں رہا اس رمضان میں. سفر میں ہم جاتے ہیں کینیڈا میں تو فروٹ چاٹ ملتا ہے, اس سال فروٹ چاٹ مل ہی نہیں رہا ہے. اللہ کہتے ہیں مختلف فروٹ, ایپل, اورنج, پیر, بنانا, اس پر تھوڑا سا مسالہ چھڑک کر چاٹ بناتے ہیں تو کتنا لذیذ ہوتا ہے, ہاضم ہوتا ہے, مفید ہوتا ہے. فرمایا کہ فروٹ بھی کھائیں اور اس سے جو چیزیں مل کر کے بناتے ہیں وہ بھی کھائیں. افلا یشکرون, ارے یہ سب کھا کھو کے بھول جاتے ہیں, خدا کا شکر نہیں کرتے. پاک ہے وہ خدا کہ جس نے جوڑے بنائے سب کے سب, ہر چیز سے, جس میں سے جو لوگ اگاتے ہیں اس میں سے, اور خود ان میں سے, اور ان میں سے جس کو وہ نہیں جانتے. اللہ نے پیرز بنائے ہیں, ڈبل ڈبل بنائے ہیں. اس میں جو زمین اگاتی ہے, زمین میں جو پھل فروٹ اگتے ہیں, تو اس میں اللہ نے ڈبل ڈبل بنائے ہیں. جی, ایپل ہے, پیر ہے, اورنج ہے, ٹنجرین ہے, تربوز ہے, خربوزہ ہے, اور اسی طرح اس میں جو ہے, اور کیا نام ہے اپنے ویٹ ہے, گیہوں ہے. تو یہ ہر چیز میں اللہ نے اس طرح کچھ نہ کچھ جڑواں بنائے ہیں, سملر چیزیں بنائی ہیں. خود انسانوں میں بھی ڈبل بنائے ہیں, یعنی مرد اور عورت, کچھ مرد کچھ عورتیں, اور ان چیزوں میں جن کی ان کو خبر نہیں, اللہ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں, دوسری مخلوقات, یہ سب اللہ نے ڈبل ڈبل کیوں بنائے ہیں, سملر, اس کی یکتائی اور اکائی کو باقی رکھنے کے لیے, کہ ایک وہ اکیلا ایک ہے جس کا کوئی ثانی نہیں. باقی اگر سورج ہے تو چاند بھی ہے, رات ہے تو دن بھی ہے, مرد ہے تو عورت بھی ہے, جانوروں میں بھی میل ہے تو فیمیل بھی ہے. تو سب چیز میں اللہ نے یہ پیر بنائے ہیں, ڈبل ڈبل اور جوڑو بنائے ہیں. صرف خدا کی ذات کے اکیلی ہے, وہ ذات پاک ہے. اور اب یہ تو قدرت بیان کر دی, زمین, مردہ زمین قدرت کی نشانی, کہ دوبارہ اللہ اٹھائیں گے, اس پر قدرت رکھتے ہیں, ایک اکیلے اللہ اٹھائیں گے, زمین اس کی نشانی ہے. اور ایک اور نشانی ان کے لیے قدرت کی,
رات ہے، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سلخہ کے معنی سکن اتارنا، تو بکرے کو ذبح کیا اور اس کی سکن اتارتے ہیں، اس کو سلخ کہتے ہیں۔ تو دن کی روشنی بہت تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب سورج ڈوبا تو گویا اس روشنی کو کھینچ کے اتار دیا اور اندھیرا پھیلا دیا اللہ نے، اس کو سلخ سے تعبیر کیا۔ اور آگے فرمایا اور نشانی لے لو قدرت کی، سورج ہے جو اپنے فکس ٹائم تک چلتا رہتا ہے، اس کا فکس ٹائمنگ ہے۔ یعنی آج مئی کی 11 تاریخ کو جتنے بجے سورج ڈوبا ہے تو 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے اتنے ہی بجے ڈوبا تھا، اور جتنے بجے نکلا تھا اتنے ہی بجے نکلا تھا۔ تو اس کے ٹائمنگ فکس ہے، اس ٹائمنگ کے حساب سے ہی سورج چلتا ہے۔ کتنا زبردست اللہ ہے! ورنہ بڑی سے بڑی فرسٹ کلاس بہترین سے بہترین سوئچ واچ بھی کچھ مدت کے بعد ذرا پیچھے پڑنے لگتی ہے، سست پڑ جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مشین کبھی خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ سورج اللہ نے بنایا، اور چاند کو اللہ نے اس کی منزلیں بنا دی اور فکس کر دی، وہ ہو جاتا ہے یہ پرانی ٹہنی کی طرح، بالکل سوکھا ٹیڑھا، اخیر مہینے میں پھر غائب ہو جاتا ہے، محاق ہو جاتا ہے، پھر جو ہے دوبارہ نکلتا ہے۔ تو یہ اس کو سٹیجز میں اس کی سائیکل بنانا، یہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ نے یہ سسٹم بنائی ہے تاکہ چاند پیدا ہو، بڑا ہو، فل ہو، پھر ریڈیوس ہو، تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ تاریخ معلوم کر سکیں۔ ان پڑھ لوگ دنیا میں بہت ان پڑھ ہیں، تو جو الٹریٹ ہیں وہ اس چاند کو دیکھ کر کے تاریخ معلوم کر سکیں۔ آگے فرمایا سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ ہر کوئی اپنے چکر میں تیرتے رہتے ہیں۔ سورج کی ایک سائیکل ہے، اسی دوران میں وہ چلتا ہے، چاند کی ایک سائیکل ہے، اس میں وہ چلتا ہے جی۔ اور یہ سمجھیے کہ دونوں میں ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہوا چاند سورج میں؟ حالانکہ دو گاڑیاں چلتی ہوں تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی عجیب چیز ہے، مخلوق، کہ اس میں کبھی حادثہ نہیں ہوا، اس نے اس کو پکڑا نہیں، اور رات دن بھی اپنے اپنے ٹائم پر آتے ہیں۔ اور ہماری قدرت کی نشانی ایک اور بھی سنو کہ ہم ان کو، اچھا یہ عجیب بات اللہ نے، کل فی فلک یسبحون، اپنے دائرے میں سوئمنگ کرتے ہیں۔ سباحت کے معنی سوئمنگ کرنا، گلائڈ کرنا، سموزلی چلنا۔ تو سورج بھی سموزلی چل رہا ہے، چاند بھی سموزلی چل رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چل رہے ہیں۔ پہلے کوئی کہتا تھا کہ سورج اپنی جگہ ہے، زمین چلتی ہے، کوئی کہتا تھا چاند اپنی جگہ ہے، لیکن اب سائنسوں کی ریسرچ کہتی ہے کہ نہیں، سب چلتے ہیں۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کل فی فلک یسبحون، سب چل رہے ہیں، سب سوئمنگ کر رہے ہیں، ہر ایک کا چکر اللہ نے لگا دیا ہے، اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کشتی بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے، جو سمندر میں مال سے لدی ہوئی چلتی ہے، اس میں کچھ لوگ بھی بہت سے سوار ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے مثل بھی بیان کیا جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اونٹ۔ عربی لوگ اونٹ کو سفائن البر کہتے تھے، زمین کی کشتی، کیونکہ اونٹ بہت سا سامان اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر 50-100 اونٹ کا قافلہ چل رہا ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کشتی چل رہی ہو، اور کشتی میں جتنا سامان لاتے ہیں اتنا ہی ان 100 اونٹوں پر لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ تو ہم نے ان کے لیے اور بھی کشتی بنائی ہے جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ رہے، نہ ان کو کوئی بچانے والا ہو۔ ہاں اللہ ہے کہ ہماری ہی مہربانی آئے اور ہم ان کو ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کو دینا چاہیں تو بات اور ہے۔ کشتیاں غرق بھی ہو جاتی ہیں، ڈوب بھی جاتی ہیں کشتیاں، اگر چاہیں تو ڈبو سکتے ہیں، اللہ ابھی بھی ڈبو سکتے ہیں۔ اتنی سوفسٹیکیٹڈ کشتیاں ہیں، پھر بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈوبتی ہیں۔ تو اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک قدرت کی نشانیاں، توحید کی نشانیاں بیان کر دی۔ اب آگے مشرکین کو جب کچھ نصیحت کی جاتی تھی کہ اللہ سے ڈرو، تو کہتے تھے کہ نہ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عذاب سے ڈرو، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ بات آتی ہے ٹال دیتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، سخی بنو، تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا ان کو، اللہ نے ہی نہیں کھلانے تو ہم کیوں کھلائیں اللہ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم ہم کو دھمکی دیتے ہو، تو یہ دھمکیاں کب آنے والی ہیں اگر سچے ہوں؟ تو اللہ نے کہہ دیا
بس وہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو پکڑ لے گی ایسی حالت میں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. پھر وہ نہ وصیت کرنے کی کچھ طاقت رکھیں گے نہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ سکیں گے, بس وہیں ختم ہو جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو جو جہاں ہوگا وہیں گرے گا, وہیں مر جائے گا. حتیٰ کہ کسی دکان میں دو آدمی کپڑا خریدنے بیچنے کے لیے ہوں گے, اور کپڑا کھولا ہوگا رول, اور سور پھونکا گیا تو وہ رول کو واپس فولڈ نہیں کر سکیں گے, دونوں وہیں گریں گے. ایک آدمی نے اونٹنی کا دودھ نکالا ہوگا پینے کے لیے, بالٹی پیالہ بھری ہوئی, وہ لے کر ابھی گھر پہنچ رہا ہوگا, اندر آ رہا ہوگا کہ سور پھونکا گیا, وہیں گرے گا, اس دودھ کو پی نہیں سکے گا. اس کو کہا کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو وہ وصیت کا بھی امکان نہیں رکھیں گے, وہیں گریں گے, گھر واپس بھی نہیں پہنچ پائیں گے. سور پھونک دیا جائے گا, اور دوسرا سور, پہلا سور تو ہو گیا, دوسرا سور تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے, پھیل پڑیں گے, اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی, کس نے ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا. فرشتے جواب دیں گے یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا, اور رسول سچ بولتے تھے. یہ ایک چنگاڑ اور تھوک مارنا ہوا کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہو گئے, ہمارے سامنے حاضر ہو گئے. بعض بعد الموت کلمح البصر, بلنک آف این آئی, آنکھ جھپکنے کے برابر میں اللہ ساری دنیا کو قبروں سے نکال سکتے ہیں, اور نکالیں گے. اس کو کہا ایک آن فآن میں ساری دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, آج کسی شخص پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تم کو وہی بدلہ ملے گا جو تم نے کیا تھا, جو نہیں کیا تھا اس کا بدلہ نہیں ملے گا, جو کیا تھا اسی کا بدلہ ملے گا. اور پھر کیا ہوگا, دو گروپ ہو جائیں گے. ایک گروپ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, جنت والے تو آج ایک مشغلے میں ہیں, باتیں کر رہے ہیں, موج کر رہے ہیں, مزے میں ہیں. ہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی, تختوں پر بیٹھے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. یعنی بیویوں کے ساتھ, بیویاں بھی ساتھ ہوں گی جنت میں. عام طور پر دوستوں کا تذکرہ آتا ہے اخوانا علی سرر متقابلین, لیکن یہاں پر اللہ نے بیویوں کا تذکرہ کیا تو دونوں طرح ہوگی. بعض مرتبہ دوست آئیں گے ہمیں وزٹ کرنے کے لیے, ہم جائیں گے ان کو وزٹ کرنے کے لیے. پرسوں ایک لڑکا ہمارے یہاں پڑھا کرتا تھا, مجھے ٹیکسٹ کر کے پوچھتا ہے کہ جنت میں مولانا صاحب صرف بڑے لوگ ہی چھوٹوں کو وزٹ کرنے آئیں گے یا چھوٹے بھی بڑوں کو وزٹ کرنے جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں, دونوں سائڈ سے ہوگا. چھوٹے بھی بڑوں کو وزٹ کرنے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں دعوت ملے گی تو ہم حضور کے پاس بھی دعوت کھانے جائیں گے. تو بچہ بہت خوش ہو گیا, مولانا یار ماشاءاللہ یہ تو مزہ آ گیا. تو ہاں, جنتی جنت میں ایک دوسرے کو وزٹ بھی کریں گے, جیسے ہماری اس دنیا کی لائف ہے اس طرح سے حضور کی ملاقاتیں بھی ہوں گی, وہاں خصوصی دعوت بھی ہم کو ملے گی. اور اپنی جنت کے اندر میں تو ہو گئی اپنی جنت میں فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, سایہ ہوگا. عربوں کو سایہ بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہاں دھوپ بہت ہے نا, تو کبھی سایہ سفر میں سایہ مل جائے تو دوڑ لگاتے تھے اور سایہ میں اچھی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے, ہاں ریلیکس کرتے تھے. بعض درخت بہت پھیلے ہوتے تھے, اس کے سائے میں بہت 50-100 آدمی بیٹھ سکتے تھے, بڑے بڑے درختوں کے سائے میں. تو وہاں پر یہ سمجھیے کہ سایہ بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا. اللہ نے کہا جنت میں سایہ ہوگا, اکلھا دائم وظلھا ظلا ظلیلا, ایسا سایہ جو بہت پھیلا ہوا ہوگا. بعض درخت ایسے ہوں گے کہ اس کا سایہ اتنا بڑا کہ تیز گھوڑا سوار اس میں 100 سال تک چلے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو ایسے بڑے بڑے گنجان درختوں کے سائے میں پاؤں پھیلائے اور مزے سے ریکلائننگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں گے, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, فروٹ ہوں گے وہاں اور جو کچھ مانگیں گے ملے گا. فروٹ قسم قسم کے میوے ملیں گے, پوری جنت بڑی ہوگی فروٹ سے. خدمت کرنے والے لونڈے ہوں گے, اشاروں کے اوپر دوڑیں گے, جو چیز مانگیں گے وہ لا کر حاضر کر دیں گے. اور آن ٹاپ آف دیٹ سلام قولا من رب الرحیم, سلام علیکم, گریٹنگز, ہاؤ آر یو جنتی صاحب. یہ رب رحیم پکاریں گے, ان کو سلام کریں گے. یہ پہلا گروپ ہوا. اور دوسرا گروپ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں, کرمنلز, گنہگاروں,
तुम आज अलग खड़े हो जाओ, इन बंदों के साथ तुम खड़े नहीं रह सकते। क्या मैंने तुमको ताकीद नहीं की थी ए बनी आदम, आदम की औलाद, कि शैतान की पूजा पाठ मत करना, वो तो तुम्हारा सरी दुश्मन है, मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। मैंने कहा नहीं था तुमको? कुरान में कितनी दफे ताकीद की थी, कितनी दफे मैंने कहा था, आदम और इब्लीस का किस्सा सुनाया था, कहा था फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये अग्रीमेंट, ये वसीयत, ये ताकीद मैंने तुमको की थी, कितनी बार की थी, शैतान की इबादत मत करना, वो खुला दुश्मन है, मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। उसने तो तुम में की एक बहुत बड़ी मखलूक को गुमराह कर दिया। अरे तुमको कुछ भी अक्ल न थी, समझ नहीं रखते थे, तुम्हें सोचना चाहिए था कि उसकी स्कीमें कैसी हैं, वो कितना सेड्यूसिव है और कितना समझिए अपीलिंग करने वाला है। तो तुमको समझ होश होना चाहिए था, सोच करके काम करना चाहिए था। अल्लाह ने फरमाया हाजी जहन्नम, अब ये जहन्नम है जिसकी तुमको वार्निंग सुना दी गई थी, जाओ अब जा पड़ो उसके अंदर आज के दिन, बस सबब तुम्हारे कुफ्र की वजह से उस अजाब में जाओ। आज हम तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा देंगे और उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, उनके हाथ पांव बोलेंगे, गवाही देंगे जो कुछ वो करते थे। अगर हम चाहें तो अब भी ही उनकी आंखें मिटा दें, उनको अंधा कर दें, फिर वो रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ें, लेकिन कहाँ रास्ता सूझेगा। और अगर हम चाहें तो इसी वक्त उनकी जगह पर उनकी सूरत मस्ख कर दें और चेहरे बिगाड़ दें, फिर वो ना तो आगे चलने की ताकत रखें न उल्टे पैर पीछे जाने की। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम ऐसा सडन अजाब किसी पर उतारते नहीं है। कभी कभार हो जाए बात और है, कुदरत दिखाने के लिए, वरना नॉर्म नहीं है, ये जनरल हैबिट नहीं है हमारी। और देखो तो जिसको हम बूढ़ा करते हैं, ये अब आखिरी रुकू शुरू हो गया। कौन सा मजमून चल रहा है? वनुफ़िख़ फ़िस्सूर से आखिरत का। इस सिलसिले में समझा रहे हैं कि तुम ये मानते नहीं हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो देखो बूढ़े आदमी को खिलकत में, पैदाइश में कैसे हम उल्टा कर देते हैं। भला समझते नहीं बूढ़े आदमी को देखकर कि अल्लाह अगर चाहें तो चेहरा भी बिगाड़ सकते हैं, नबीना भी कर सकते हैं। और तुम ये कहते हो कि ये कुरान शायराना बातें हैं, तो जान लो कि हमने इस पैगंबर को, मोहम्मद को शेर शायरी सिखाई ही नहीं, और मुनासिब भी नहीं है इनके लिए कि ये शेर शायरी बोलें। ये कुरान तो नसीहत है और सरी कुरान है, ताकि दर्द सुना दें उसको जिसके दिल में कुछ जिंदगी हयात हो, और ताकि काफिरों पर बात पक्की हो जाए। भला ये लोग देखते नहीं, बस ये हुजूर के बारे में कहा। अजीब बात है, वमा अल्लमनाहु शेरा, हुजूर को शेर बिल्कुल नहीं आता था। हालांकि हुजूर का पूरा खानदान शेर शायरी में माहिर। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा अबू तालिब, आपके चचा अबू सुफियान इब्नुल हारिस बेहतरीन शायर। हत्ता कि आपकी बेटी फातिमा बहुत अच्छा शेर कहती थी। मादा अला मन शम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशुम्म मद ज़मान गवालिया सुब्बत अलैहि मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। उन्हीं के शेर हैं। तो बहुत अच्छे शेर कहती थी, लेकिन हुजूर को शेर नहीं आता था। और एक दफे हुजूर ने शेर उल्टा पढ़ दिया, अबू बकर ने सही किया। हुजूर ने कहा इसमें उसमें क्या फर्क है? फरमाया सदक अल्लाह वमा अल्लमनाहु शेर। वो शेर था इस तरह कि सतुब्दी लकल अय्याम मा कुंत जाहिला व यअतीक बिल अखबार मन लम तुज़व्विदी। तो सबा मुअल्लका का शेर है। तो हुजूर ने उसको पढ़ा सतुब्दी लकल अय्याम मा कुंत जाहिला व यअतीक मन लम तुज़व्विद बिल अखबारी। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर लैसा हकज़ा, शेर यूं नहीं है, शेर ही है व यअतीक बिल अखबारी मन लम तुज़व्विदी। ये शेर का वजन पूरा होता है। फरमाया इसमें उसमें क्या फर्क है? फरमाया सदक अल्लाह, अल्लाह ने सच कहा कि हुजूर को हमने शेर सिखाया ही नहीं, शेर से महफूज रखा, ताकि कोई कुरान को शेर न कहे कि मोहम्मद तो शायर थे तो शायराना कलाम बना लिया है। कुरान की हिफाजत के लिए हुजूर को शेर सिखाया ही नहीं। ये है वमा अल्लमनाहु शेरा। और आगे आगे अवलम यरौ, हमारी कुदरत के लिए देखते नहीं कि हमने उनके लिए बनाया उसी से जो हमारे हाथ ने बनाया है, चौपाई, चार पैर वाले जानवर जिसके वो मालिक हैं। हमने उनके लिए ताबेदार कर दिया उनको, किसी पर वो सवार होते हैं, किसी से वो खाते हैं। यानी बाज जानवर सवारी के लिए हैं जैसे ऊंट, और बाज जानवर गोश्त खाने के लिए हैं जैसे चिकन और जैसे गोट बकरा।
تو کچھ کھانے کے لیے ہیں، کچھ سواری کے لیے ہیں، اور ان کے لیے اس میں نفع ہے، اور پینے کے گھاٹ ہیں۔ پینے کی گھاٹی سے مراد دودھ، اور گائے کتنا دودھ دیتی ہے، اونٹنی کتنا دودھ دیتی ہے، تو ہم نے وہاں پر پانی کا چشمہ، دودھ کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا۔ دودھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، پینا چاہیے، اس میں کیلشیم ہے، وٹامن ہے۔ ارے شکر نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے حاکم اور معبود بنا رکھے ہیں، شاید وہ ان کی مدد کریں۔ نہ وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کریں گے۔ یہ بت کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنے ہاتھ سے بنائے، انہوں نے کوئی جان ہی نہیں ہے، وہ کیا مدد کریں گے؟ یہ تو فلم اور موویوں میں دکھاتے ہیں کہ وہ بت ہے اور اس کی آنکھ میں سے کچھ نکل رہا ہے اور اس کو جا کر کے لگ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو مووی کی ٹرکس ہوتی ہیں، کیمرہ ٹرکس، ان میں کچھ نہیں ہے، بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرهم بلکہ وہم لہم جند محضرون، ان بتوں کو بھی ہم حاضر کریں گے لشکر کی صورت میں۔ کیوں حاضر کریں گے؟ تاکہ وہ بت کو اس کے پجاری کے ساتھ دوزخ میں ڈالے، کہ لے تیرا بت بھی تیرے ساتھ دوزخ میں ہے، آگ ڈرانے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے۔ فلا یحزنک قولہم، میرے پیارے محمد ان کی بات سے آپ غمگین مت ہونا، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، بس تسلی دی حضور کو، یہ بکواس کرتے رہیں، چھوڑو ان کو، کرنے دو، جو کرنا ہے کرو، آپ اپنا کام کیے جاؤ۔ یہ دیکھتے نہیں یہ لوگ کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا، پھر اب وہ جھگڑنے والا ہو گیا، بولنے والا ہو گیا، اور ہمارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے، کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ کھوکھری ہو جائیں گی؟ کہہ دیجئے کہ وہی خدا ان کو زندہ کرے گا جس نے پہلی بار ان کو بنایا تھا، اور وہ سب بنانا جانتا ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی، اب تم اسی سے آگ جلاتے ہو، کھانا وانا پکاتے ہو، تو وہ خدا تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ قصہ ہے ایک کافر حضور کی مذاق کرانے کے لیے، اڑانے کے لیے، کہیں سے گزر رہا تھا تو کوئی بہت دنوں سے بکری مری ہوگی تو اس کی ہڈیاں پڑی تھی، وہ جسم گل گیا تھا، وہ ہڈی پڑی تھی، تو اس نے 2 ہڈیاں لی، اس نے یوں کر کے رب کی، تو اس میں سے وہ اجزاء ذرات نیچے گرے، اس کو لے کر حضور کے پاس آیا، کہنے لگا محمد یہ ہڈی دیکھ، یہ ریزے نیچے گر رہے ہیں نا، کہاں؟ تو اس ریزہ ہڈی، ہماری ہڈی بھی تو ایسی ہی ہو جائے گی، تو اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کو بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو حضور خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہائے ہائے کیا فصیح کلام ہے! ایک ہی آیت میں سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے اور جواب کی دلیل بھی ہے، کہ آ کر کے ایک آبجیکشن کرتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے، کہتا ہے میں فی النظام وہی رمیم، اس کو کہہ دوں کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ بنائے گا۔ پہلی بار یہ ہڈی کس نے بنائی تھی؟ یہ خود بنی تھی کہ اللہ نے بنائی تھی؟ اللہ نے بنائی تھی۔ تو جس اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں وہ ہڈی بنائی تھی، وہی اللہ قبر کے پیٹ میں اس ہڈی کو دوبارہ بنائے گا، کھڑا کر دے گا۔ کیوں؟ یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ دیکھو گرین درخت میں اللہ نے آگ رکھ دی، ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، عرب اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سفر میں جاتے تھے تو جنگل میں 2 درخت ہوتے تھے، ایک کا نام مرخ، دوسرے کا نام عفار، تو یہ ڈھونڈتے تھے ادھر ادھر، تو وہ مرخ ملا تو اس کی ایک ٹہنی توڑی، ادھر سے عفار ملا اس کی ایک ٹہنی توڑی، اور پھر لکڑیاں جمع کی۔ اب آگ نکالنے کے لیے میچز نہیں ہے، تو اس کو یہ 2 جو فریش ٹہنیاں تھی اس کو یوں کر کے اسٹرائک کرتے، اس میں سے آگ نکل آتی۔ فرمایا وہ درخت جو ہے وہ گیلا ہے، اس میں پانی ہے، پانی کے بغیر ٹہنی زندہ نہیں رہ سکتی، تو اس میں فائر کس نے رکھ دیا؟ جس خدا نے اس ٹہنی میں آگ رکھ دی، وہی خدا تمہاری ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے کہا ارے تم کیا ہو، 6 فٹ کی انسان ہو نا، 2 بالش کا آدمی ہے۔ فرمایا جس خدا نے آسمان بنایا، زمین بنائی، وہ تم جیسی انسان کو دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ، بھلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی اصل بنانے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہی اصل خلاق ہے، سب کچھ بناتا ہے، جانتا بھی ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، بس
बी एंड इट बिकम्स, बल्कि उसको तो हो जा बोलने की भी जरूरत नहीं, उसका तो इरादा ही है उस चीज का हो जाना, वो इरादा कर ले तो वो काम हो जाता है। हमें तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो काम होता है। खुदा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, यूं ही उसके सब काम होते हैं। फरमाया फसुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, उसकी कुदरत को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, उसकी कुदरत को क्वेश्चन और सवाल मत करो कि वो कर सकता है नहीं, इस क्वेश्चन से कर सकता है या नहीं, इस क्वेश्चन से वो पाक है। पाक है वो खुदा जिसके हाथ में तमाम चीज़ों की बादशाहत है। मुल्क और मलकूत दोनों में फ़र्क है, मलकूत में अल्फाज ज़्यादा हैं, उसमें बड़ी बादशाहत मुराद है। मुल्क में मुतलक बादशाहत, मलकूत में बादशाहत की भी बादशाहत, तमाम बादशाहों का बादशाह है खुदा, और वह इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुमने लौट कर जाना है। ये पूरी हुई सूरह यासीन। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे तर्जुमा किया, मेरी बैटरी भी आज थोड़ी फ्लैट है, लेकिन धीरे धीरे किया ताकि यासीन शरीफ आपको पता चले कि क्या है, क्यों इतनी ज़बरदस्त सूरत है। हाँ जी, हुजूर ने फरमाया मेरा जी चाहता है कि मेरे हर उम्मती को यासीन मुंह पर हो। हाँ जी, आपको यासीन मुंह पर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो भी 10 दिन है, 10 दिन में मुंह पर कर लोगे। 5 सफ़े हैं रोज़ाना के, आधा आधा सफ़ा करेंगे तो भी 10 दिन में मुंह पर हो जाएगी। तो कोशिश करो कि यासीन शरीफ मुंह पर हो जाए, फिर आप मज़े से पढ़ो यासीन शरीफ को, जब जी जाए। सुबह में पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम में पढ़ो, नमाज में पढ़ो, तहज्जुद में पढ़ो, नफलों में पढ़ो। कितना मज़ा होगा अगर यासीन शरीफ मुंह पर हो जाए। और बड़ी मज़े की बात यह कि हुजूर की एक विश पूरी होगी, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी ये विश है, मेरा जी चाहता है कि मेरा हर उम्मती यासीन का हाफिज हो। तो जिनको यासीन हिफज नहीं वो कर लें यासीन हिफज, बेहतर होगा, भला होगा आपका। बड़ी समझिए बरकत वाली सूरत है। फरमाया किसी की रूह निकल रही हो तो उसके सामने यासीन पढ़ो, उसकी रूह निकलने में आसानी हो जाएगी। फरमाया जो आदमी यासीन पढ़े तो उसको कुरान शरीफ 10 मरतबा पढ़ने का सवाब मिलेगा, यानी वो कुरान शरीफ जो यासीन के बगैर हो उसको 10 बार पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो इसकी बहुत फजीलत है। हुजूर ने फरमाया यासीन ये कुरान शरीफ का दिल है। हर चीज का दिल होता है, हर मखलूक का, इंसानों का दिल है, हाथी का, जानवर का, घोड़े का, हर चीज का दिल होता है। तो कुरान पाक मखलूक तो नहीं, अल्लाह का कलाम है, लेकिन इसका भी एक दिल है, और उसका दिल सूरह यासीन है। क्यों ये दिल सूरह यासीन? ये 3 मज़ामीन जो बयान किए ना, तौहीद, रिसालत, आखिरत, ये अकाइद की बेसिस हैं, और अकाइद से फिर आगे सारे अमाल सही होते हैं, और इबादात और मुआमलात सब सही होते हैं। तो वो सब आया अकाइद के पास, और अकाइद आए इन 3 के पास, तो ये बेसिस और मदार हुआ, और ये कल्ब हुआ पूरे कुरान का। कल्बुल कुरान है यासीन, और इसको मुंह पर करना चाहिए। परेशानियों में पढ़ें। अगर किसी के यहाँ विलादत में परेशानी हो, विलादत नहीं हो रही है, 41 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, विलादत आसानी से हो जाएगी। सेम अगर रूह न निकल रही हो, एक दफ़े किसी का टेक्स्ट आया कि हमारे घर में फुला दादा दादी कोई थे, वो 3 दिन से सकरात के आलम में है, रूह नहीं निकल रही, घर वाले बहुत परेशान हैं, सोचते हैं कि भाई बेचारे की रूह निकले तो इसको सुकून मिले कुछ, तो कोई वजीफा बताओ। मैंने कहा यासीन 41 मरतबा उसके पास बैठकर पढ़ो, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने आसान कर दिया, थोड़ी देर में रूह परवाज हो गई। तो यासीन शरीफ बहुत अक्सीर है। मसाइब में अभी भी समझिए कि हालात हैं तो यासीन पढ़ना चाहिए। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रमज़ान में एतिकाफ में मामूलात में रोज़ाना यासीन का ख़त्म भी था, ईशा बाद यासीन का ख़त्म होता था, फिर इज्तिमाई दुआ होती थी। तो यासीन बहुत अक्सीर है। 41 मरतबा का आदद क्यों है पता नहीं, बुजुर्गों ने कहा है, उन्होंने तजर्बा किया इसलिए बताया। एक जगह एक किताब में पढ़ा किस्सा, वो इमाम नासिरुद्दीन बुस्ती रहमतुल्लाह अलैह का, बड़े आलिम थे, उनके कल्ब की हरकत बंद हो गई, लोग समझे मर गए, जल्दी से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, फटाफट जनाजा हुआ, कब्र खोदी, दफन हो गए। लेकिन दफन के बाद मिट्टी डाल के सब लोग चले गए, तो उनका कल्ब जो है दोबारा हरकत करना शुरू कर दिया, आँख खुल गई उनकी।
انہوں نے دیکھا کہ میں تو قبر میں ہوں. ارے سمجھ گئے کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے. تو اب جو ہے وہ کیا کریں, انہوں نے یاسین پڑھنا شروع کر دی لیٹے لیٹے. ایک دفعہ یاسین پڑھی, 2 دفعے پڑھی, 3 دفعے پڑھی. شام کا وقت تھا, اندھیرا ہو گیا تھا. 4 دفعے پڑھی, 5 دفعے, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 25. اتنے میں کھڑ 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 آواز آئی. یہ تھا کوئی کفن چور. اس زمانے میں چور کفن چوری کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہ کفن لا کر پھر اس کو دھو کر بازار میں بیچتے تھے, اس کے پیسے ملتے تھے. تو کوئی کفن چور آیا کفن چورانے کے لیے. یہ اپنے یاسین پوری کر پڑھتے رہے. 41 یاسین پوری ہوئی اور وہ کھدتا کھدتا ان کی جسم تک پہنچ گیا. اس زمانے میں قبریں بھی ایسی تھوڑی کشادہ اور شالو ہوتی تھی, زیادہ کھودنا نہیں پڑتا تھا. تو جب اس نے وہ کفن کھینچنے کی کوشش کی تو یہ تو خود بیٹھ گئے, اور یہ بیٹھے تو اس کو ہارٹ فیل ہو گیا, وہی ختم. یہ اٹھے, اپنے کفن کو احرام کی چادر کی طرح لپیٹا اور آئے گھر, اور اپنے محلے میں گھروں پر کھٹکھٹا کر کہنے لگے, بھائی میں ناصر الدین بستی ہوں, تم نے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا, میں مرا نہیں تھا, اور یہ میرا قصہ ہے, تم لوگ گھبرانا نہیں. پھر اپنے گھر آئے اور دوسری زندگی ملی, تو انہوں نے پھر تفسیر قرآن لکھنی شروع کی. تو اس طرح کی قصے بھی ہوتے ہیں, کبھی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا, ایک آتے ہیں علامہ بدیع الزمان حمزانی, ان کے ساتھ بھی سیم قصہ ہوا تھا. وہ مقامات حریری کی طرح مقامات حمزانی, مقامات بدیعی ان کے ہیں. تو ابھی ان کو تو دفن کر رہے تھے, ابھی تو مٹی ڈال رہے تھے, اور ان کے دل کی دھڑکن پھر سے شروع ہو گئی. تو ایک زور سے چیخ ماری انہوں نے. تو جب چیخ جو ماری نا, تو جو مٹی ڈال رہے تھے کچھ تو بھاگے وہاں سے, اور دوسروں نے کہا بھاگنا نہیں, وہ مٹی کھولو. اور مٹی کھولی تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے کفن میں سے اپنا ہاتھ نکالا ہے اور چیخ مار کر یوں داڑھی پکڑے ہوئے ہیں, اور داڑھی پکڑ کر وہاں پر ان کو ہارٹ فیل ہو گیا, قبر میں ان کا انتقال ہوا. تو وہ برداشت نہیں کر سکے قبر کی ہولنا کی, لیکن یہ ناصر الدین بستی برداشت کر گئے تھے. تو قبر میں تو جانا ہے, سب نے جانا ہے, اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. قبر کے لیے ریڈی ہو جانا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو قبر کے لیے ریڈی کر دے. تو یاسین شریف منہ پر کر لو, روز پڑھو. فرمایا صبح میں روز یاسین پڑھو گے تو تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی. من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ. بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں. تمام کا لفظ حضور نے کہا ہی نہیں ہے, کل الحوائج نہیں کہا, حوائج, جنرل حوائج, سب نہیں, جو اللہ چاہیں گے وہ پوری ہوں گی. تو ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کریں گے. کووڈ-19 ہے, پیسوں کا پرابلم ہے, کچھ اور چیز ہے, اللہ پاک حاجت پوری کریں گے. تو اس لیے یاسین پڑھو. ایک اور روایت میں فرمایا, جو آدمی صبح کو یاسین پڑھے گا تو اس کے رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور جو رات کو یاسین پڑھے گا تو اس کے دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو صبح میں بھی پڑھو, شام کو بھی پڑھو. حضرت شیخ کے خلیفہ تھے مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی, یہاں آئے ہوئے تھے, کچھ دن الرحمان میں بھی ٹھہرے تھے, بیان کیا تھا. میں نے ان کو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین میں وہ ذرا قدر آواز سے یاسین پڑھتے تھے. روزانہ ڈیلی مغرب کے بعد اوابین میں یاسین پڑھتے تھے. تو یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آدمی اوابین میں یاسین پڑھنے کی عادت ڈال لے, تو ڈیلی اس کی یاسین شام کو ہو جائے گی, اور صبح میں بھی یاسین پڑھ لے. اور ہمارے مشائخ جو معمولات بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ روزانہ صبح کو ایک یاسین پڑھ کر اپنے سلسلے کے مشائخ کو ایصال ثواب کرو. ہمارے حضرت نے بھی معمولات میں ان کو یہ سکھایا. تو ہم الحمدللہ روزانہ سلسلے کے تمام مشائخ کو صبح یاسین پڑھ کر کے ثواب پہنچاتے ہیں. اور حضرت کے لیے میں اسپیشل یاسین پڑھتا ہوں, والد صاحب کے لیے بھی ایک یاسین پڑھتا ہوں, شیخ یونس صاحب کے لیے بھی پڑھتا ہوں, پیر صاحب کے لیے بھی پڑھتا ہوں, اور سارے مشائخ کے لیے بھی پڑھتا ہوں. تو صبح کو یہاں سے جاتے ہوئے یاسین پڑھتا جاتا ہوں, آتے جاتے HLC میں آنے کے راستے میں میری یاسینیں ہو جاتی ہیں سب. تو آدمی یاسین پڑھے, خوب پڑھے. ہمارے حضرت نے ہی فرمایا تھا کہ دارالعلوم بری جب ہم نے خریدا 70s میں, 72 73 میں, تو یہاں سے حضرت دارالعلوم جاتے تھے ہمارے اسماعیل بھائی ٹیلر مرحوم کے ساتھ. تو گاڑی میں حضرت یاسین پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو حضرت نے کہا کہ دارالعلوم پہنچتے پہنچتے 10-11 یاسین ہو جاتی تھی میری.
وہی ریپیٹ کرتے 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 تو اللہ پاک نے یاسین کی برکت سے مسائل حل کیے. ہمارے ٹک ٹک چاچا یاد آ گئے, رمضان میں دارالعلوم میں آتے تھے, اعتکاف کرتے تھے, کئی سال تک انہوں نے اعتکاف کیا ہمارے ساتھ. تو شروع میں آ جاتے تھے, اپنی بیٹھک بنا لیتے تھے, ٹپائی وپائی, پھر اپنے ساتھ ایک شیٹ ہوتا, اس میں 1 2 3 4 30 دن کی تاریخ لکھی ہوتی, اور اس پر لکھا ہوتا پارا, تسبیح, درود شریف, نفلیں, سارا. پھر اس میں ٹک کرتے, اتنا پڑھا, اتنا درود شریف, اتنی تسبیح, اتنے سپارے, اتنے یاسین. تو یاسین وہ پہلے 41 ٹائمز روز یاسین پڑھتے تھے, پھر انہوں نے اس کو بڑھا کر کے 101 کر دیا تھا, 101 مرتبہ یاسین پڑھتے تھے. صاحب کرامت بزرگ تھے, ایک دفعہ مجھے کہنے لگے, مجھ سے محبت کرتے تھے, ہمارے نعمان سے بھی اچھی محبت کرتے تھے, فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن مسلح یوں کر کے اٹھایا تو اس کے نیچے پیسے نکلے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو یہ پیسے نہیں رکھے تھے یہاں. خیر دوسرے دن پھر اس کو اٹھائے, پھر وہاں پیسے رکھے ہوئے, پھر اٹھائے, پھر وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو روز وہاں سے پیسے نکلتے تھے. میں نے کسی سے کہہ دیا تو وہ پیسے نکلنا بند ہو گیا. دستے غیب یاسین کی برکت سے خدا غیب سے ان کے لیے بھیجتے تھے. تو یاسین تو بہت برکت والی صورت ہے. ان کا نام ٹک ٹک چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کا نام اصل تھا حاجی عبد الغفور, لیکن وہ تسبیح جب پڑھتے تھے تو ٹک 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 ٹک, وہ جاپان والی اتنی بڑی گنتی والی, تو دارالعلوم کے بچے بھی بچے ہیں, انہوں نے نام رکھ دیا ان کا ٹک ٹک چاچا, کیونکہ ہر وقت ٹک ٹک ہوتا تھا. بہت ماشاءاللہ اچھے نیک طبیعت کے تھے. ابھی پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت کرے, درجات ان کے بلند فرمائے. خیر یہ یاسین پر باتیں یاد آ گئی. اس کے بعد سورہ صافات ہے, سورہ صاد ہے. سورہ صافات والصافات صفا کی وجہ سے صف بنانے والے فرشتے, وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اللہ کے سامنے فرشتے صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں. فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها, ارے تم صف اس طرح نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں. یا رسول اللہ فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا یتراصون ویتمون الصف الاول فالاول, ایک دوسرے کے سے مل مل کے کھڑے رہتے ہیں اور آگے کی صفیں پہلی پور کرتے ہیں. تو تم بھی مسجد میں مل مل کے کھڑے رہو اور آگے کی صفیں پہلے پور کرو. ابھی کووڈ-19 کی مصیبت ہے اور 2 میٹر کا فاصلہ کہا ہے, لیکن جیسے ہی اللہ کرے یہ مصیبت جلدی نکلے تو یہ فاصلے ختم ہو اور مل مل کے کھڑے رہیں, تاکہ ہمارے قلوب میں جوڑ اور الفت اور محبت پیدا ہو سکے. گھروں میں تو مل مل کے ہی کھڑے رہنا چاہیے, گھروں میں 1 میٹر کا فاصلہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ایک فیملی والے ہیں. اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں فاصلہ رکھنا؟ آپ کھانے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, پیتے ایک ساتھ رہتے ہیں, سوتے ایک ساتھ ہیں میاں بیوی, تو پھر فاصلہ رکھنے کا کیا کام ہے؟ تو وہاں بچوں کے ساتھ فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے. تو گھروں میں, مسجد میں, یہ تو مسجد میں بھی میں تو اس کا قائل نہیں, میرا بس چلے تو بند کر دو, میں تو کہہ دوں کہ کھڑے رہو کچھ نہیں ہوتا. لیکن مسجد میں تو ہمارے ریگولر ساتھی ہی آتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, پوسٹ آفس میں, ورک پر, تو سب مل مل کے کام کرتے ہیں نا, کھڑے کھڑے مل مل کے کام کرتے ہیں. اور شاپنگ جاتے ہیں تو باہر لائن لگاتے ہیں سب, اور اندر میں تو سب ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو باہر لائن لگانے کا کیا مطلب؟ جب اندر سب ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شولڈر برش کرتے ہیں اور ٹکر بھی لگتی ہے اور چیک آؤٹ کے اوپر لائن لگتی ہے, تو باہر کیوں بیچاروں کو 2 گھنٹے کھڑا کرتے ہیں؟ یعنی عقل بڑی کہ بھینس بڑی, سب سے بڑا دروازہ. تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. پتہ نہیں یہ کیا کیا ان کی اسکیمیں ہیں اور دجالی فتنے کے تحت کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرمائے اور اللہ اس دجالی فتنے سے ہماری حفاظت کرے. خیر, تو یہ صف کے سلسلے میں چونکہ اس صورت میں والصافات صفا مذکور ہے, اللہ پاک نے اس میں پہلے فرشتوں کا تذکرہ کیا 3 آیتوں میں, پھر قسم کھا کر کہا ان الہکم لواحد, خدا ایک ہے, آسمان زمینوں کا رب, ان کے بیچ کا رب, مشرقوں کا رب. اور کہا کہ ہم نے آسمان کو ہم نے بنایا ہے, خوبصورت بنایا. یہ کچھ مضمون ستاروں کے ذریعے سے. پھر شیطان سے حفاظت کے لیے بھی کچھ ستارے بنائے ہیں. وہ شیطان کو شوٹنگ ہوتی ہے, یعنی شیطان جن اوپر سننے کے لیے چڑھے تو وہ ستارہ اس کو شوٹ ہوتا ہے, وہ جلا کر اس کو بھسم کر دیتا ہے. تو اس لیے بھی ہم نے ستارے بنائے ہیں. ستارے 3 ہیں, قتادہ نے کہا. ایک تو اللہ پاک نے خوبصورت کرنے کے لیے بنایا, نمبر 2 علامات, کہ اس کو ایک ستارے کو پکڑ کے اسی سمت میں چلے تو اس جگہ پہنچ جائیں, رستہ ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں. اور نمبر 3 شیطان کو مارنے کے لیے شوٹنگ سٹارز, میٹور ہم دیکھتے ہیں نا,
تو وہ میٹ اور تو بھی شیطان کے پیچھے دوڑتا ہے, اس کو جلا دیتا ہے. تو یہ شیطان یہ ہے. اب یہ جو شیطان ہے, جنات, یہ اوپر چڑھنے کی سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سن نہیں پاتے ہیں, ان کو مار دیا جاتا ہے. وَيُغْزَفُونَ مِن كُلِّ جانب دُحُورًا, بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, اور ان کو چپکنے والا عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چپکا رہے گا. آگے اس سلسلے میں جنات کی کچھ بات کہی, اس لیے کہ لوگ جنات کو بہت مانتے تھے, سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ نے کہا وہ کچھ جانتے نہیں, ان کی تو پٹائی ہوتی ہے اوپر چڑھے. کبھی کبھی کوئی بات سن لیتے ہیں تو دوسرے کو, نیچے والے کو کہہ دیتے ہیں, لیکن جس نے سنا تو وہ تو مرنا ہی مرنا ہے. اس نے تو یا تو واپس نیچے پہنچانے سے پہلے مرتا ہے یا بعد میں مرتا ہے, لیکن اس کی تو موت آنی ہی آنی ہے کیونکہ شوٹ ہو جاتا ہے اس کو. تو خیر یہ کہا تو جنات جو ہے یہ دنیا کو نہیں چلاتے ہیں, اسی لیے عامل لوگ, اور حدیث میں بھی ہے کہ حضور نے وہ جس کو جنات کا افیکٹ تھا تو اس کو کچھ آیتیں پڑھ کر دم کیا تھا, تو اس میں یہ آیت بھی تھی. سورہ صافات کا پہلا رکوع بھی اس میں ہے, منزل میں ہے سورہ صافات کا پہلا رکوع بھی. یہ پڑھتے ہیں تو جن بھوت جو ہے اس پر دم کرتے ہیں تو جن بھاگتا ہے, وہ نہیں ٹھہر سکتا, ٹک سکتا ان آیتوں کے سامنے. خیر شروع میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا, پھر کافروں کو کچھ نصیحتیں کی, اور بعث بعد الموت کا تذکرہ کیا, توحید کا ذکر کیا. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون سے آگے پھر اللہ پاک نے کہا کہ بھئی یہ تو ایسا کرتے ہیں, لیکن اللہ عباد اللہ المخلصین, جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ کرتے ہیں. ان کے لیے تو بہت نعمتیں ہیں, جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے دوزخیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ جنت والے آپس میں باتیں کرنے لگے, کہنے لگے یار فلاں ایک ہمارا ساتھی تھا, ہمارے ساتھ جاب پر کام پر آتا تھا, وہ کہاں گیا, وہ نظر نہیں آ رہا. تو کہے گا کہ چلو دیکھتے ہیں. تو دوزخ میں پیپ کرے گا تو دور کے کونے میں عذاب کے اندر ہوگا. اس کو پوچھے گا کہ ارے تو کہاں پہنچ گیا, تو مجھے کہا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے, تو یہ زندگی نہیں ہے, آیا کہ نہیں تو یہاں پر. تو پھر اس کو کہے گا تاللہ ان کی لتردین, قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے, اگر رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ ہوتا عذاب میں. تو اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں نے تیرے چکر میں نہیں آیا, اللہ کو مانا, تو میں آج یہاں جنت میں ہوں. یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ بہت زہریلا جملہ ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے کہ میں تو نہیں مانتا آخرت کو. بس اگر یہ شک دل میں آ گیا تو ایمان گیا کام سے. بہت سے کو ایسا ہوتا ہے, اللہ حفاظت کرے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لڑکا ہمارا دوست پوسٹ آفس میں کام کرتا تھا, ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا تھا دارالعلوم میں. تو میرے پاس آیا میرے بستر پر تراویح کے بعد, بیان کے بعد, کہنے لگا مول صاحب میں وہاں کام کرتا ہوں تو میرا ایک پارٹنر ہے گورا, ہم دونوں ساتھ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو میں نے ابھی رمضان میں اپنی شفٹ تھوڑی آگے پیچھے کی اور بھاگ دوڑ کی تاکہ سحری افطار وغیرہ تراویح برابر ہو. تو مجھے ایک دن کہتا ہے کہ سلیم you're doing all this, what if you go there and there's nothing there, کہ تو اتنی محنت کر رہا ہے, اگر تو مر کر وہاں گیا اور وہاں کچھ بھی نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اس کو کرنے سے. میں نے کہا چپ, تو کام کر دیا اپنا. تو میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے, میں نے کہا سلیم تو نیک تھا اس لیے بچ گیا, کوئی دوسرا ہوتا نا تو اس کے چکر میں آ جاتا. اللہ نے تیری حفاظت کی. تو اس کو کہنا دو چیزیں, میں نے کہا ایک تو یہ کہ یہ جو تو نے کہا what if you go there and there's nothing there, تو that means you only do something to gain something, otherwise you wouldn't do it. کچھ ملے گا تو ہی کرنا چاہیے ورنہ نہیں کرنا چاہیے, تیرا مطلب یہی ہے. تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو یونائٹڈ کا فین ہے, اولڈ ٹرافورڈ گیم دیکھنے جاتا ہے, اتنے پیسے خرچ کرتا ہے, صبح سے جاتا ہے شام کو لوٹتا ہے, ٹکٹ کا خرچہ, پیٹرول کا خرچہ, یہ سب خرچہ, تو یونائٹڈ تجھے کیا دیتی ہے؟ 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ انعام دیتی ہے. کچھ ملتا ہے تجھے وہاں جا کر؟ کچھ ملتا تو ہے نہیں. کیا ملتا ہے؟ مزہ آتا ہے, سیلف سیٹسفیکشن, انجوائے کرتا ہے. تو تجھ کو اس میں انجوائمنٹ ملتا ہے, تو مجھ کو اس میں انجوائمنٹ ملتا ہے. مجھ کو اس میں نماز میں, تراویح میں پیس آف مائنڈ ملتا ہے. میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ تراویح میں مجھ کو کتنا سکون ملتا ہے, کتنی راحت ملتی ہے, کتنا میرے خالق کے ساتھ میرا تعلق بڑھتا ہے. روزے میں کتنا مزہ ہے, کتنا لطف ہے. روزے میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں, خدا کی طرف سے کتنی نعمتوں کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر برستی ہیں. اگر تم کو یہ سب نعمتیں اندازہ ہو جائے تو تم ہم سے اس کو چھیننے کی کوشش کرو.
یہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کو اس میں کتنا انجوائمنٹ ملتا ہے، حقیقت میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا نا افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، ہم جب افطار کرتے ہیں تو ہم کو اپنے روزے پہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے روزہ رکھا، ہمارے اللہ ہم سے خوش ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو ایک پیس آف مائنڈ، دیٹس واٹ یو کریونگ فار۔ تم اتنی ساری محنت کرتے ہو، موویاں دیکھتے ہو، فلم دیکھتے ہو، گانا سنتے ہو، لیکن تھوڑی دیر بز تو مل جاتا ہے، جوش اتر جاتا ہے، لیکن سکون نہیں ملتا ہے، ٹرانکولیٹی، پیس آف مائنڈ، یہ ذکر اللہ میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ہم کو اس میں یہ جو سکون ملتا ہے یہ بیونڈ ڈسکرپشن ہے۔ اور دوسری بات، تو نے یہ جو کہا کہ what if you go there and there's nothing there, that's because you're a Christian and you have your Bible but you don't believe in it. I am Muslim, I have my Quran and I believe in Quran. I know that every word of Quran is true from Allah. Your Bible talks about heaven and hell. Why don't you believe in it? ہمارے قرآن میں پہلے ہی صفحے پر ہے سورہ بقرہ میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لائف آفٹر ڈیتھ کو وہ مانتے ہیں۔ یہ تو جزو ہے ہمارے عقیدے کا، اور ہمارا یہ یقین ہے اور کانفیڈنسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک سبحان اللہ پر ثواب ملنے والا ہے، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، ایک قرآنی آیت، ایک قل هو اللہ، ایک پاؤں صدقہ خیرات للہ، ایک پینی صدقہ خیرات للہ، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک دن کا اعتکاف اللہ کے گھر میں، اگرچہ سوئے رہیں پورے اعتکاف میں، اس پر بھی اللہ ہم کو ثواب دینے والے ہیں۔ ہمارا پکا یقین ہے، فرم یقین ہے۔ تو یہ ڈھگوسلا پن، what if you go there and there's nothing there, you can have that shak, I can't۔ میرے پاس تو پکا یقین کنفرمڈ ہے کہ ثواب ملنے والا ہے، ڈیفینیٹلی ملنے والا ہے۔ تو اس کو یہاں کہا کہ وہ جو دوزخ میں اس کو دور دیکھا نا، تو کہا یار تو مجھے کہتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ لائف نہیں ہے، شکر ہے کہ میں تیرے چکر میں نہیں آیا، ورنہ میں بھی ابھی تیرے ساتھ وہاں ہوتا۔ تو اللہ ان کی طلعت ہوتی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بری صحبت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہاں انہو کان لی قرین یقول وانک لمن المصدقین۔ خیر، اللہ پاک نے کہا کہ یہ جنت کی نعمتیں جو ہم نے اوپر بیان کی، کیا یہ بہتر ہیں یا دوزخ کا عذاب؟ پھر دوزخ کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بہت سے وارننگ سنانے والے رسول بھیجے ہیں۔ تو وہ رسول کیسے آتے تھے، کیا کرتے تھے، اس کی کچھ مثالیں بیان کی۔ نوح علیہ السلام کا حال بیان کیا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، ذرا ڈیٹیل میں ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، موسیٰ ہارون، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس علیہ السلام، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط علیہ السلام، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام۔ اور اخیر میں پھر توحید کی طرف گئے اور فرشتوں کا پھر تذکرہ کیا کہ فرشتے تو اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ وہ مشرکین کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین فانکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون۔ اخیر میں پھر ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، رسولوں کا ہم نے تذکرہ کیا نا، تو رسولوں کو ہماری طرف سے یہ پرومس ہے کہ انہم لہم المنصورون، کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب آ کر کے رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ذرا ان سے کنارہ کشی کیجئے، تھوڑا ٹائم دیجئے۔ مکے میں یہ صورت اتر رہی ہے، ابھی سب کچھ کلیریفائی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان کو دیکھتے رہو وہ بھی دیکھیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، عذاب کی جلدی مچاتے رہے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، ان کے کمپاؤنڈ میں عذاب جب اتر پڑے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، ان کے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہو جائے گی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اگنور کرو ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے۔ وَأَبْصِرْ، دیکھو اچھی طرح، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے خدا کی ذات جو عزت والا رب ہے، آنر، ڈگنیٹی، پاور والا رب ہے۔ کمزور، ڈھیلا پوچا، ویک رب نہیں ہے، پاور والا، قدرت والا رب ہے۔ اما یصفون، وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، سب رسولوں پر خدا کا سلام ہو۔
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ये सूरह साफ़ात इस तरह पूरी हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा थोड़ा तूल दिया है, उसमें वो ज़िबह का जिक्र है, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने का। यहाँ बहस आई थी आज हमारे बुखारी शरीफ के दर्स में। शेख यूनुस साहब तो शेख यूनुस साहब हैं, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। दर्स में एक एक गोशे को शेख कवर कर लेते थे। तो बहस उसमें चली है कि ज़बीह इस्माईल थे कि इसहाक थे। अब शेख ने एक एक चीज़ उसमें घेर ली कि कौन थे, किसका क्या कौल है। किस ने कहा कि इसहाक थे, इब्ने अब्बास का एक कौल है, बाकी अता का कौल है और फुना का। लेकिन इब्ने अब्बास का मशहूर कौल और इब्ने मसऊद की राय और दूसरे हसन बसरी और फुना इन्होंने कहा कि ज़बी इस्माईल थे। फिर कहा सुयूती और कश्मीरी ने कह दिया दोनों ज़बी हैं, ये ज़बी है मस्जिद हराम और वो ज़बी है बैतुल मक़दिस। फिर हजरत ने खुद फैसला फरमाया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं, सही बात यह है कि ज़बी इस्माईल अलैहिस्सलाम ही है। और अल्लामा इब्ने तैमिया ने इस पर बहस की है और उन्होंने कहा कि भाई तौरात में लिखा है कि अपने इकलौते बेटे को ज़िबह करो, और इकलौते तो इस्माईल थे, क्योंकि इसहाक जब पैदा हुए तो उनके बड़े भाई इस्माईल 13 साल के मौजूद थे, तो इसहाक इकलौते कहाँ हैं। अच्छा, और कुरान में सूरह साफ़ात में जहां ज़िबह का जिक्र है, फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। ये जहां तज़किरा है ज़िबह का, तो उसके बाद अल्लाह ने कहा वबश्शरनाहु बिइस्हाक़, और हमने इब्राहिम को खुशखबरी दी इसहाक की। तो अगर इसहाक ज़बी थे तो उनका तो पीछे तज़किरा आ चुका है, फिर वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ का क्या मतलब। मालूम हुआ इसहाक ज़बी नहीं है, ज़बी इस्माईल है। और इसीलिए कुरान में जहां अल्लाह ने इस्माईल का जिक्र किया तो फरमाया व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। इस्माईल का सबर इसलिए कि वो ज़बा पर सबर किया था। उन्होंने अब्बा से कहा अब्बा मुझे ज़बा कर दो, मैं सबर करूंगा, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। तो शेख ने कहा कि ज़बी इस्माईल है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के दौर में एक मरतबा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक यहूदी को कहा, बुलाया, उसको कहा सच बता ज़बी कौन है, इस्माईल है कि इसहाक है। तो उसने सच कह दिया कि ज़बी तो इस्माईल ही है, लेकिन हमको हसद हो गया कि ज़िबह ये एक बहुत बड़ी फजीलत वाली चीज़ है, और वो फजीलत हमसे हट कर के अरब में चली जाए वो ठीक नहीं, तो हमने तौरात में इस्माईल का नाम काट के इसहाक लिख दिया, उसने इकरार किया। तो खैर ये ज़िबह के बारे में आज ये दिलचस्प बहस आई थी, तो मैंने आपको भी सुना दी, ये बुखारी शरीफ की सबक में। खैर ये सूरह वस्साफ़ात पूरी हुई। उसके बाद सूरह स्वाद है, स्वाद वल कुरान ज़िक्र, ये भी मक्की सूरत है, इसमें 88 आयतें हैं, 5 रुकू हैं। ये भी कुरान हकीम के तज़किरे से शुरू होती है। इसमें काफिरों का गुरूर और उनका मुकाबला और इख्तिलाफ बयान किया है, और पैगंबरों का भी इसमें कुछ तज़किरा है, कुछ नसीहतें हैं। आखिर में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस वाला वाक़या है, और इसी मजमून पर वला तअलमुन्ना नबअहु बअदहीन पर सूरत पूरी होती है। ये हुआ ये था शुरू का, ज़रा से इख्तिसार के साथ सुना देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब तौहीद की दावत शुरू की तो ये लोग कहने लगे कि ये तो साहिरुन कज़्ज़ाब है, इतने सारे खुदाओं का एक खुदा बना दिया इसने, अजीब बात है, चलो छोड़ो इसको, इग्नोर करो, अपने माबूदों पर बुतों पर जमे रहो, इसके पीछे तो इसका कोई मकसद है, हमारे ऊपर सर चढ़ना चाहता है। हमने पहलों में ये बातें नहीं सुनी, इसी पर कुरान आ गया हमारे बीच से। अल्लाह फरमाते हैं तो क्यों इस पे आया, तो तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे पास रब की रहमत के खजाने हैं, रब की रहमत के खजाने तो उसके पास है, वो जिसको चाहे अपनी रहमत देवे। या तुम्हारे पास आसमान जमीन की बादशाहत है, चढ़ो आसमान में देखो, तुम्हारी बादशाहत दिखाओ। ये तो लश्कर है जो शिकस्त खाने वाला है। हुआ ये कि अबू तालिब हुजूर के चचा थे, तो ये लोग अबू तालिब के पास आए और कहा तुम अपने भतीजे को समझाओ कि ये सारी दावत वावत छोड़ दे। तो अबू तालिब ने कुछ समझाया, फिर हुजूर ने वो मशहूर जवाब दिया,
خدا کی قسم اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑوں تو میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ کام پھیلے یا میری جان جائے، لیکن اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ابو طالب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ تم کرو، میری طرف سے تمہاری جتنا سپورٹ تمہارا ہوگا میں کروں گا تم کو۔ تو اس پر یہ آیتیں اتری تھی، اور اس کے ذیل میں ہی پھر کچھ دن بعد ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے اجعل الالہ آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ تو پھر یہ آیتیں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں صبر کی تلقین کی، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید۔ یہ لوگ آپ کو جو کچھ بکواس کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، صبر کرو اس کے اوپر، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، بڑا مضبوط بندہ تھا ہمارا داؤد، انہ اواب، بہت ہماری طرف رجوع ہونے والا تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے صبر کا کچھ حال بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کے صبر اور شکر کا بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک قضیہ ہو گیا تھا وہ گھوڑوں والا، کہ قضا ہو گئی نماز ان کی، اثر گھوڑوں کے دیکھنے میں، اس کے پریزنٹیشن میں، دیکھ داکھ میں، اوہ سورج ڈوب گیا، کہا کہ اوہ یہ گھوڑوں نے میری نماز قضا کروائی۔ فوراً فرمایا یہ سارے گھوڑے ذبح کرو اور ان کا گوشت کھلا دو۔ ان کی شریعت میں گھوڑے کا گوشت جائز تھا، تو غریبوں میں ان کے سارے گوشت تقسیم کر دیے، کیونکہ وہ گھوڑے بہت محبوب تھے اسی لیے ان کی پیشی ہو رہی تھی، لیکن انہی گھوڑوں کو ذبح کروا کے تقسیم کر گوشت کھلا دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حتی توارت بالحجاب، صبر کیا، گھوڑے چلے گئے، ہمت کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے یہ گھوڑے، یہ جو چیز مجھے خدا کی یاد سے غافل کرنے والی بنی۔ آج دیکھو ہم کو ہماری کمپیوٹر گیم خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا جاب نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ کتنی نمازیں ہم نے اپنی زندگی میں قضا کی، یہاں ایک نماز قضا ہوئی اور اس کا سبب گھوڑے تھے، سارے گھوڑے ذبح کرا دیے۔ اللہ پاک ان سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے گھوڑے کے بدلے ان کو ہوا پر قابو دے دیا، کہ گھوڑے پہ تم جتنا دور جا سکتے تھے اس سے زیادہ دور ہوا میں جاؤ گے، چلو ہوا کو تم جو کہو گے، فسخرنا له الريح تجری بامره رخاء حيث اصاب، وہ جدھر اشارہ کرتے ہوا ان کو لے جاتی تھی، صرف ان کو نہیں ان کے درباریوں کو بھی لے جاتی تھی۔ وہ درباری کا قصہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آدمی مجھے گھور رہا ہے، مجھے فلاں جزیرے میں بھیج دو، سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو وہاں لے جاؤ، وہاں پر وہ پہنچا، پیچھے ملک الموت آئے، اس کی روح نکالی۔ پھر ملک الموت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے کہ وہ آدمی میں ہی تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ٹائم اب، لیکن یہ یہاں بیٹھا ہے اور اس کا نام تو لکھا ہے اپنا جزیرے میں۔ میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کو گھسیٹ کے لے جاؤں، میری ڈیوٹی یہ کہ ٹائم پر وہاں پہنچ جاؤں، مرنے والا خود وہاں آئے گا۔ لیکن مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ یہاں بیٹھا ہے، اتنے میں اسی نے آپ کے کان میں وسپر کیا کچھ، اور آپ نے ہوا کو حکم دیا، وہاں پہنچا اور وہاں این ٹائم کے اوپر آ گیا اور میرے روح نکال لیا۔ کتنی دفعہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے ملک جاتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، وہاں پہنچتے ہی اس کی روح نکلتی ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ یاد آتا ہے، وہ ہوائی لے گئی، ایروپلین لے گیا اس کو وہاں پر۔ تو جس کی موت جہاں آنی وہاں لکھی ہوئی ہے، موت سے کیا ڈرنا ہے؟ آج کل کووڈ-19 میں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بالکل خوف نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اطمینان ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست حافظ ادریس سیٹھ کل آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ لوگ اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہے۔ میں تو جاتا ہوں سب کے پاس، کووڈ-19 کا پیشنٹ ہوں، اس کے پاس بھی جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اس کو دلاسا دیتا ہوں اور اس کو تسلی دیتا ہوں، اس کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ کہ میں ایک بوڑھے کو ملنے گیا تو کہنے لگا میں اس گھر کے پاس پہنچا تو اس کی بیٹی جو ہے باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے پوچھتی ہے کہ آئی گوئنگ ان، تو اندر جا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں چل تو بھی جا، کام میں کوئی نہیں کہ وہ تو کووڈ-19 ہے، اس کو میں تو نہیں جاؤں گی۔ اب سگی بیٹی ہے، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، اتنا خوف ہے موت کا اس کو کہ مجھے لگ گیا میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ کے بندو موت سے اتنا نہیں ڈرا کرتے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ یہ کووڈ-19 نے کمزور ایمان والوں کو اور کمزور کر دیا اور مضبوط ایمان والوں کو اور مضبوط کر دیا۔ خدا پاک نے اس میں دونوں پارٹیوں کو الگ کر دیا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چلے گئے، بیچ والا کوئی رہا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں وہ مضبوط ایمان والوں میں شامل کر دے، کمزور ڈھیلے پوچھوں میں نہ کرے، اس ٹولی میں نہ ڈالے، اس ٹولی میں ڈالے، اس کی کوشش کرو۔
تو یہ سمجھیے کہ صبر سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ پاک نے پیغمبروں کے قصے بیان کیے، صبر ایوب بیان کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آگے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اس کو صبر والا پایا، بڑا چنگا بندہ تھا ایوب، بہت رجوع ہونے والا تھا ہماری طرف۔ آگے بھی اسی میں پیغمبروں کا ذکر آتا ہے تو اس میں اسحاق، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، سب بڑے اچھے اچھے بندے تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور متقی پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا انجام ہے۔ جنات عدن ہیں، دروازے اس میں کھلے ہوں گے، اس میں مسحریوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل فروٹ میوے منگوا رہے ہوں گے، اور نظر نیچی رکھنے والیاں ہم عمر حوریں ان کے پاس ہوں گی، اور یہ تمہیں وعدہ کیا گیا ہے یوم حساب کے لیے، اور یہ ہماری طرف سے دی ہوئی روزی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ہاں، اور دوسری طرف جو شریر بدماش ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم جس میں وہ جائیں گے، داخل ہوں گے، برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، ان کو کہا جائے گا چکھو چکھو یہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی، اور پیو اس کو، اور اس قسم کی اور طرح طرح کی چیزوں کی اور شکل کے عذاب بھی ہیں۔ یہ ایک فوج ہے جو ڈسٹی آ رہی ہے تمہارے ساتھ، اب مرحبا اور ویلکم نہ ہو ان کو، یہ بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں گھسے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کو ویلکم نہ ہو، تم نے ہی ہم کو یہاں پر پیش کیا ہے اور یہاں لائے ہو، برا ہو تمہارا یہ ٹھہرنے کی جگہ، بری ہو یہ ٹھہرنے کی جگہ۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو ہمیں یہاں لایا ڈھکیل کر کے، جس نے ہمیں ورگلایا اکسایا کفر پر اور ہم کو یہاں جہنم میں پہنچایا، اس کا تو ڈبل عذاب دے دوزخ کے اندر۔ اور وہ کہیں گے ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں کچھ آدمیوں کو جن کو ہم شریر اور برے سمجھتے تھے، کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے پکڑا تھا، مذاق اڑائی تھی، یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹی ہوئی ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو کمزور ضعیف مسکین سے نظر آتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ تو جنت میں ہیں۔ تم نے سخریہ نہیں بنایا تھا ان کو، خامخواہ بیچاروں کو دبایا تھا اور ان پر ظلم کیا تھا، تمہاری نگاہیں ان سے ہٹی ہوئی نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ دوزخ میں نہیں، وہ تو جنت میں ہیں۔ یہ بالکل برحق ہے دوزخ والوں کا آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے پر لان تان ہونا۔ کہہ دیجئے میں تو ایک درس سنانے والا ہوں، اللہ اکیلے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دباؤ والا ہے اللہ، آسمان زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، عزیز و غفار ہے۔ اور کہہ دیجئے یہ قرآن تو ایک بریکنگ نیوز ہے، نبأ عظیم، بہت عظیم خبر ہے۔ قرآن آتا ہے، عظیم خبریں سناتا ہے، لیکن اس عظیم خبر سے تم اعراض کرتے ہو۔ مجھے اس قرآن کی کوئی خبر نہیں تھی ملأ اعلیٰ کی، اور ملأ اعلیٰ میں فرشتے کیا کرتے ہیں جب وہ آپس میں ڈسپیوٹ کرتے تھے۔ مجھ پر تو یہ وحی آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں تو ایک درس سنانے والا ہوں کھول کر کے۔ آگے پھر اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، مبدأ کو بیان کیا، اور پھر معاد سے مبدأ کی طرف گئے، پھر اخیر میں اسی مضمون پر صورت پوری کر لی۔ کہہ دیجیے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ میں اتنی ساری تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اتنے سارے وعظ اور وارننگ سناتا ہوں، مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، فری میں کر رہا ہوں، اور میں تکلف نہیں کرتا، تکلف پریٹینشن، کہ جو چیز نہ ہو اور میں اپنی طرف سے بنا دوں، مجھے جو اللہ کہتے ہیں وہی میں تم کو کہتا ہوں، میرے اندر پریٹینڈ کرنا تکلف کرنا نہیں ہے، وہ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اور وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ قرآن تو ان هو الا ذکر للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے ریمائنڈر ہے، اور اس کی حقیقت کچھ ہی مدت میں تم کو پتہ چل جائے گی۔ جیسے ہی حقیقت پتہ چلی، بدر میں پتہ چلی، احد میں پتہ چلی، خندق میں پتہ چلی، آخر ان میں کچھ مسلمان ہوئے، کچھ مارے گئے، اور جو کچھ ہونا تھا وہ حقیقت قرآن نے جیسا پروفیسی کی تھی ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ اس طرح ہی صورت پوری ہوتی ہے۔ آگے پھر سورہ زمر ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ یا اللہ ہم سے اپنی ناراضگی کو ہٹا دیجیے، اور یا اللہ یہ آفت بڑا ہے، اس سے بھی نجات عطا فرمائیے، اور دشمنوں کو اس کی آڑ میں سخت قوانین بنانے سے بچائیے، اور ہماری حفاظت فرمائیے، اور ہماری مساجد کو جلدی سے کھلوا دیجیے۔ پروردگار عالم عید کی نماز ہمارے لیے آسان کر دیجیے،
اور یا اللہ ہر طرح سے عافیت کا معاملہ فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ